الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. دوسری میری درخواست ہے، جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے، درود شریف کو مانتے ہیں، اسٹیج کے نیچے میرے سامنے تشریف فرمائے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف، ذرا نشست بھی بدل جائے گی اور حرکت میں برکت بھی ہو جائے گی. اور جو دور بیٹھے ہیں ذرا اور نزدیک ہو جائیں. آواز تو آج کل ساری دنیا میں پہنچ جائے گی، لیکن ہمیشہ میں آپ سے بات عرض کروں اس کو، اور جو نوجوان ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ ٹیک چھوڑ دیں، ورنہ ان کی جوانی مشکوک ہو جائے گی کہ پتہ نہیں جوان بھی ہیں یا نہیں. بوڑھے یا بزرگ بے شک ٹیک لگائے رکھیں. بخاری کی روایت ہے، یہ میں نے آپ کو کیوں تکلیف دی، آپ تو بیٹھے ہوئے تھے. بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 آدمی آئے. اس کو یاد رکھنا ہمیشہ. ایک آدمی آپ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، دوسرا شرما کے ذرا ایک طرف ہو گیا، تیسرا واپس ہی چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں 3 آدمی آئے، ایک قریب ہوا وہ اللہ کی رحمت کے بھی قریب ہو گیا، دوسرے نے شرم کی اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے منہ پھیرا اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. اس لیے ہمیشہ اس کی کوشش کیا کریں کہ دین کی بات پوری توجہ سے، ادب سے، طلب سے سنیں. سننا آ جائے گا تو اللہ عمل کی بھی توفیق دے دیں گے. پھر درود شریف پڑھ لیں. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام،
اس مسجد کے خطیب، گلشن کی بہاروں کے نگہباں محترم جناب حضرت قاضی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم، عزیز محترم حضرت مولانا مظہر صاحب، دیگر علماء کرام، گرامی قدر سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں شکر گزار ہوں عزیز محترم فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کا، جو مسلسل مجھ سے رابطے میں رہے اور آج کے اس پروگرام کی دعوت دی اور میں حاضر خدمت ہو گیا۔ میں سب سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر تحریک خدام اہل سنت کے تمام نوجوانوں کو، بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کر کے اپنے دینی جذبوں، دینی حمیت اور غیرت کا اظہار کیا۔ میں رات بھی ایک پروگرام میں پھلا میں گاؤں میں عرض کر رہا تھا کہ امام اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ نے ایسا شجرہ طیبہ لگایا، تحریک خدام اہل سنت کے نام سے ایسا پاکیزہ درخت لگایا، اور حضرت رحمہ اللہ کا اخلاص تھا کہ جو ان کی نظروں سے گزر گیا ایک دفعہ، آج 90 سال کی عمر میں بھی اس میں جوانوں جیسا جذبہ موجود ہے، اور الحمدللہ ایسا جذبہ آج بھی وہ نظم و ضبط، آج بھی بڑوں پر اعتماد اور ان صفات کا حامل ہے جو کسی تحریک کے لوگوں میں ہونی چاہیے۔ یہ حضرت رحمہ اللہ کا اخلاص تھا، جذبہ تھا۔ دعا کریں اللہ اس میں اور ترقی نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ناموس صحابہ، عظمت صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت نعمتیں عطا فرمائیں، ان گنت نعمتیں دی، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے شام تک ہم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ ان کی تفصیل کا وقت نہیں، نہ وہ میرا موضوع ہے، لیکن میں ذرا سی جھلک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس جسم میں آپ ایک عضو میں غور کریں، آنکھ کا نور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ اگر یہ آنکھ کی روشنی نہ ہوتی، آسمان کی بلندیاں نہ دیکھ سکتے، زمین کی وسعتیں نہ دیکھ سکتے، سبزہ زار نہ دیکھ سکتے، لہلہاتے کھیت نہ دیکھ سکتے، پھوٹتے چشمے نہ دیکھ سکتے، بہتے دریا نہ دیکھ سکتے، کھلتے پھول نہ دیکھ سکتے، آسمان کی ستاروں کی چمک کو نہ دیکھ سکتے، چاند کی چاندنی کو نہ دیکھ سکتے، سورج کی کرنوں کو نہ دیکھ سکتے، والدین کے چہروں کی زیارت نہ کر سکتے، اولاد کے معصوم چہرے نہ دیکھ سکتے، گنبد خضرا کو نہ دیکھ سکتے، بیت اللہ کو نہ دیکھ سکتے، قرآن مجید کے حروف کو نہ دیکھ سکتے، ساری دنیا ہمارے لیے اندھیر ہو جائے۔ آپ غور کریں کتنی بڑی نعمت۔ کبھی ہم نے سوچا یہ دو نور مفت میں اللہ نے ہمارے چہرے پہ سجا دیے، کوئی سیکورٹی ڈپازٹ نہیں، کوئی ماہانہ بل نہیں، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، اللہ نے یہ مفت کے اندر یہ دو نور دے دیے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ میں مری لورا کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں پہاڑ کی چوٹی پر گورینی، چیئر لفٹ سے گئے، گاڑی بھی نہیں جاتی، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک چیئر لفٹ پر گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مدرسہ تھا جس میں 9 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا تھا۔ ایک بچہ ان میں نابینا تھا، نابینے بھی بہت دیکھے، ایسا نابینا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر سرے سے آنکھوں کا نشان ہی نہیں۔ یہ جگہ ایسے پلین جیسے ماتھا پلین ہے، سرے سے میں اس کو دیکھتا ہی رہا، اس کے چہرے پر آنکھوں کی بناوٹ ہی نہیں۔ 14-15 سال اس کی عمر، اس کے سینے میں بھی میرے رب نے قرآن محفوظ کر دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ ان گنت نعمتیں اللہ نے دی، لیکن ان ساری نعمتوں میں عظیم ترین نعمت
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جس کو قرآن نے احسان کے طور پر ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شک و شبہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ احسان کسی معمولی نعمت کا نہیں جتلایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بے شک اتنا بڑا احسان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، میرے محبوب آئے، تم اتنے عظیم ہوئے، کل تم آگ کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، میرے محبوب تشریف لائے، آج جنت تمہیں تلاش کرنے والی بنی، جنت تمہیں تلاش کر۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کل اور لوگ جنت کو تلاش کر رہے ہوں گے، جنت صحابہ کو تلاش کر رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اولین آخرین کے کمالات دے کر حسن ایسا، اس حسن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ایسا، اس جمال کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کمال ایسا، اس کمال کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، میں ایک مثال عرض کر کے آگے چلتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام جمال نبوت کے عینی شاہد ہیں، جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جمال نبوت کو دیکھا۔ اور کرو، جابر بن سمرہ بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرخ دھاری دار حلہ زیب تن فرمائے ہوئے ہیں، آسمان پہ 14ویں کے چاند چمک رہا ہے۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں چاندنی رات میں کبھی زمین کے سراج منیر کو دیکھتا، کبھی آسمان کے بدر منیر کو دیکھتا، بار بار موازنہ کرتا رہا کون زیادہ حسین و جمیل ہے۔ بار بار کے موازنے کے بعد میرا پہلا اور آخری فیصلہ یہی تھا، زمین کا سراج منیر آسمان کے بدر منیر سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ایسا، اس جمال کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، اور کمال ایسا۔ آپ غور فرمائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی، آپ غور فرمائیں۔ حضرات صحابہ کرام، اہل سنت کا عقیدہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحہ کے لیے بھی نظر ڈالی، وہ دنیا کے سارے انسانوں سے افضل ہو گیا۔ دنیا کے سارے انسانوں سے، ساری دنیا کے ولی کتب ابدال مل کر، ساری دنیا کے ولی کتب ابدال مل کر بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جانتے ہو بلال کون ہے؟ کالا ہے، گورا نہیں، بدصورت ہے، خوبصورت نہیں، غلام ہے، آزاد نہیں، دور کا ہے، نزدیک کا نہیں، گھر کے باہر کا ہے، گھر کے اندر کا نہیں، لیکن زمین پہ چلتے ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، کہا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی افضل ہے؟ اور کرو، عقیدہ سنو، عمر بن عبدالعزیز تابعین میں سے، تابعین میں اور بڑے افضل تابعی ہیں، اس شان کے ہیں، انہوں نے خلافت اور حکومت کی کہ انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، عمر ثانی کہا جاتا ہے، تقوی میں، زہد میں۔ آج مدینہ کی ریاست کی رٹ لگائی جاتی ہے، میں کہا کرتا ہوں مدینہ کی ریاست کے لیے پہلے وہ افراد تیار کریں جو میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں کیے تھے۔ مدینہ منورہ کی ریاست میں شرابوں کے پرمٹ نہیں دیے جاتے، مدینہ کی ریاست میں مسجدوں میں فلموں کے ڈانس نہیں کیے جاتے تھے، مدینہ منورہ کی ریاست میں مدرسے نہیں گرائے جاتے تھے، مدینہ منورہ کی ریاست میں مسجدیں بند نہیں۔ وہ افراد جو میرے آقا نے تیار فرمائے کیسے تھے؟ میں عرض کر رہا ہوں عمر بن عبدالعزیز کی خلافت بڑی پائے کی تھی، بڑی پائے کی تھی۔ عید قریب آئی، عرض کرتا چلا جاؤں، عید قریب آئی، بیوی نے کہا سارے شاہی خاندان کے نئے کپڑے ہوں گے۔ بیوی کئی نسبتوں سے شہزادی، باپ بادشاہ، بھائی گورنر، شوہر بادشاہ، کہا سارے شاہی خاندان کے بچوں کے نئے کپڑے ہوں گے، ہمارے بچوں کے نئے کپڑے ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز فرمان لگے میرے پاس تو گنجائش نہیں،
کہ بچوں کے نئے کپڑے بناؤں؟ عورتوں کو بڑی ترتیبیں آتی ہوتی ہیں. بیوی نے کہا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لے، بچوں کی عید کے کپڑے بن جائیں گے. لکھا بیت المال کے نگران کو بچوں کی عید کے کپڑے بنانے ہیں، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے دیں. نگران بھی تو ایسا ہی تھا. آج کا ہوتا کہتا ہے تسی لے جاؤ دے میں لے جانا، میں بھی بنانے سارا تھوڑا ہی ہے سب کچھ. نگران بھی ایسا تھا. اس نے کہا آپ لکھ کر دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو میں تنخواہ دے دیتا ہوں. ان کا 1 سیکنڈ کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، مہینے کی کون دے گا؟ پھر نہیں مل سکتی تنخواہ. نہیں ملی تنخواہ. عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے نئے کپڑے نہیں بنے. نماز عید کی پڑھائی، سارے شاہی خاندان کے زرق برق لباس، عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے پرانے لباس. بچوں کے دل پر بھی چوٹ لگی، عمر کے دل پر بھی چوٹ لگی. بچوں کو بلایا اور فرمایا بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک تو یہ کہ آج پبلک کے مال سے، حکومت کے مال سے میں تمہیں لباس بنا دیتا، آج تو تم خوش ہو جاتے، کل باپ بیٹا سب کو جہنم کا لباس پہننا پڑتا. یہ طریقہ میں نے اختیار کیا. دوسرا یہ آج آپ صبر کر لیں لیکن پبلک کے مال کے قریب نہ جائیں، کل باپ بیٹا جنت کے جوڑے پہنیں گے. اور پھر وہی ہوا. علماء نے لکھا ہے، مورخین نے، عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ ہوا، ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، میت قبر کے باہر پڑی تھی. ہوا چلی، ایک کاغذ اڑتا ہوا آیا، عمر بن عبدالعزیز کے سینے پہ گرا، جس پر بغیر سیاہی کے نور کے ساتھ لکھا ہوا تھا جن جنتوں کا ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے دے دی. اس شان کے عمر بن. تو سائل نے پوچھا ہاں عبداللہ ابن مبارک سے، عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ کہا عمر بن عبدالعزیز کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے موازنہ کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کا سفر کیا ہے، اس گھوڑے کے ناک کی نتنوں میں پڑنے والی گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. اس لیے کہ صحابی جس نے بعد والا ریاضت مجاہدہ سب، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، بعد والا کچھ بھی کرے. نبوت بھی کسبی چیز نہیں ہے، صحابیت بھی کسبی چیز. بولو کوئی محنت اور ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، محنت اور ریاضت سے صحابی بھی نہیں بن سکتا، ہے یا نہیں؟ فرمایا وہ گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. اس لیے کہ دوستو بعد والا ریاضت مجاہدہ سب کچھ کر سکتا ہے، قائم باللیل ہو سکتا ہے، صائم الدہر ہو سکتا ہے، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جن آنکھوں سے انہوں نے حضور کے چہرے انور کی زیارت کی ہے؟ وہ کان کہاں سے لائے گا جن کانوں سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا ہے؟ وہ نمازیں کہاں سے لائے گا جو نمازیں انہوں نے حضور کی اقتداء میں پڑھی ہیں؟ آپ نماز پڑھیں، نیت کریں پیچھے اس امام کی، صحابی نیت کرے پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جنازوں کی نمازیں آپ کے مولوی صاحب پڑھیں، صحابہ کی جنازوں کی نمازیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. اور صرف جنازے نہیں پڑھائے بلکہ ان کے لیے جنت کی بشارتیں سنائیں. عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی نادار صحابی، کلمہ پڑھا، گھر والوں نے نکال دیا، ایک چادر لپیٹے ہوئے پڑے رہتے تھے مسجد نبی میں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے. ایک رات دیر سے انتقال ہوا، جنازہ تیار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے وقت اپنی رحمت والے ہاتھوں پر رکھ کر عبداللہ کو قبر میں اتارا. کیا وہ مبارک ہاتھ جن سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ابو ہریرہ کے سینے پر پڑے تو ابو ہریرہ کے سینے میں علم کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ گئے. ان ہاتھ تدفین کی. دفن کے بعد رحمتی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نادار اور خوش قسمت عبداللہ کے سرانے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا. عمر موجود ہے جنازے میں، ابن مسعود موجود ہے جنازے میں، تڑپ گئے یہ اعلان سن کر، کاش یہ میت ہماری ہوتی.
کاش یہ میت ہماری ہوتی۔ یہ عظمتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں حضرات صحابہ کرام کو نصیب ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اتنی بڑی نعمت اور اولین اور آخرین کے کمالات لے کر آپ کو بھیجا۔ اور دوستو آپ خاتم النبیین ہیں۔ کیا مطلب؟ نبوت آپ پر، فرمایا آپ خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم الجمال بھی ہیں، خاتم الکمال بھی ہیں، خاتم الجود بھی ہیں، خاتم الشجاعت بھی ہیں۔ نبوت بھی آپ پر ختم ہو گئی، حسن و جمال بھی آپ پر ختم ہو گیا، شجاعت بھی آپ پر ختم ہو گئی، سخاوت بھی آپ پر ختم ہو گئی، علم بھی آپ پر ختم ہو گیا، اخلاق بھی آپ پر ختم ہو گئے۔ ساری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر جتنی ہیں، سارے نبیوں کی صفات کو اللہ نے آپ کی ذات میں جمع کر دیا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا، ہما دارن، تو تنہا داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کیوں ختم ہو گئی؟ بولو۔ آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور علماء فرماتے ہیں یہ سارا جہان بنا، آدم علیہ السلام سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہ سارے عالم کا بچپنا تھا۔ سارے عالم کا شروع میں کپڑے کا پتہ نہیں، انبیاء کو اللہ نے یہ فن سکھائے، کپڑے بنے، گھر بنے، رہن سہن ہوا۔ آہستہ آہستہ انسانیت اپنے کمال کو، اپنے عروج کو پہنچی۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ آدم علیہ السلام۔ آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، دیگر انبیاء آئے، نبوت اپنے کمال کو پہنچتے پہنچتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر نبوت اپنے کمال، اپنے عروج، اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد نبوت کا کوئی اور درجہ ہی نہیں، آپ کے بعد نبوت کا کوئی اور درجہ ہی نہیں۔ اس لیے اس کی بھی نیت کرو کہ عقیدہ ختم نبوت کی بھی ہم ہر حال میں انشاءاللہ حفاظت کریں گے، انشاءاللہ ناموس صحابہ اور آل بیت کا بھی تحفظ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کے ناموس کا بھی تحفظ کریں گے۔ آج فرانس کا بدبخت صدر گستاخانہ خاکے بناتا ہے، اور ڈنمارک کے بدماش گستاخانہ خاکے بناتے ہیں، کبھی قرآن کو آگ لگاتے ہیں، کبھی گستاخانہ خاکے بناتے ہیں۔ وہ کیوں غصے میں جھنجلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی نظام موجود بولو، اور ہمارے پاس ہے کیا؟ صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، حضور کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ آج ہمیں صدیاں بیت جانے کے بعد معلوم ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں کون سی ہیں؟ بولو۔ اقرا بسم ربک الذی، یہ 5 آیتیں کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی تو وہی مدرسہ بھی قائم ہو گیا۔ یہ مدرسہ کوئی آج کی چیز نہیں، 150 سال 200 سال پہلے کی چیز نہیں۔ مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے۔ مدرسہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہاں سے شروع ہوا؟ پہلا مدرسہ کہاں قائم ہوا؟ پھر یہ مدرسہ منتقل ہوا مکہ مکرمہ میں، پہاڑ کی چوٹی پر دار ارقم میں، پھر دار ارقم سے یہ منتقل ہوا مدینہ منورہ صفہ کے چبوترے پر، جہاں میرے آقا پڑھانے والے، ابو بکر عمر جیسے پڑھنے والے، عثمان ولی جیسے پڑھنے والے، طلحہ و زبیر جیسے پڑھنے والے، ابی بن کعب جیسے پڑھنے والے، خالد بن ولید جیسے پڑھنے والے۔ اس کائنات میں حضور جیسا استاد کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں آیا۔ اس لیے کہ آپ کسی بہت بڑے قاری سے قرآن کیوں نہ پڑھیں، قرآن اس پر نازل تو نہیں ہوا، صحابہ نے ان سے قرآن پڑھا جن پر قرآن نازل ہوا۔ آپ کسی بہت بڑے شیخ الحدیث حدیث کیوں نہ پڑھیں، اس کی باتیں تو حدیث نہیں، صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے جن کے اپنے ارشادات حدیث۔ میں عرض کر رہا ہوں آج ان کے پاس قرآن محفوظ نہیں، آپ کے پاس بولو۔ رمضان میں آپ یہ منظر دیکھتے نہیں، بہت بڑا قاری
بہت بڑا شیخ، بہت بڑا استاد قرآن پڑھا رہا سنا رہا ہو، پیچھے 10 سالہ بچہ سن رہا ہو، استاد غلطی کرے، شیخ غلطی کرے، پیچھے 10 سالہ بچہ روکے گا، ٹوکے گا، زبان حال سے کہے گا حضرت آپ کی ساری عظمتیں اپنی جگہ لیکن قرآن تو میں غلط نہیں پڑھنے دوں گا، قرآن تو غلط۔ چند سال پہلے اسلام آباد سپر مارکیٹ میں ایک پرانے قاری صاحب قرآن سنا رہے تھے، پیچھے 10 سالہ بچہ سن رہا تھا، قاری صاحب نے کہیں پڑھتے ہوئے سانس لی، بچوں میں شوخی تو ہوتی ہے، قاری صاحب نے سانس لی، پیچھے سے بچے نے پھٹ لقمہ دیا، قاری صاحب کو بھی یاد نہیں رہا کہ میں نماز میں کہنے لگے بندے دا پترا ساتھ لین دیتا کر۔ آپ اندازہ کریں جہاں اس انداز میں دنیا کے 2.5 کروڑ مسلمانوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایک زیر زبر میں تبدیلی نہیں کر سکتی، اور یہ صرف کاغذ کے ورقوں پر محفوظ نہیں، امت کے کروڑوں سینوں میں محفوظ ہے۔ اگر الیاذ باللہ ساری دنیا سے قرآن کے نسخوں کو غائب کر دیا جائے، 4 حافظ بیٹھ کر 4 گھنٹے میں دوبارہ لکھ لیں گے، اس لیے کہ یہ صرف کاغذ کے ورقوں پر محفوظ نہیں امت کے، اور ایسا محفوظ۔ میں نے عرض کیا پہلی آیتیں کون سی نازل ہوئی؟ سب سے پہلی مکمل سورت کون سی نازل ہوئی؟ یہ گلنا سیکھی کرو، ہاں جمعہ والے دن اس وقت آنے ہو جس وقت عربی کا خطبہ ہو رہا ہو، اور پھر کوئی گل کر اسد استاد جی آج تک سنی نہیں۔ میں کہتا ہوں جہاں سنائی جاتی ہے وہاں تم ہوتے نہیں ہو، جہاں تم ہوتے ہو وہاں سنائی نہیں جاتی، ہاں تو کہاں سے تمہیں پتہ چلے گا، ہاں کہاں سے تمہیں پتہ چلے گا؟ اس لیے دین کو سیکھو۔ سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ مکمل سورت ہے جو نازل۔ آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ہمیں معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے عظمت اور برکت والی آیت کون سی؟ ویسے تو سارا قرآن عظمت والا، سارا قرآن برکت والا، لیکن امام الانبیاء کے ارشاد کے مطابق پورے قرآن میں سے سب سے عظمت اور برکت والی آیت کون سی؟ آیت الکرسی۔ کون سی ہے؟ آج ہمیں معلوم ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، وہ قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى لکھ لیا کرو، یہ سب سے بڑی آیت۔ سب سے چھوٹی آیت جو اتنی نازل ہوئی غیر اولی الضرر، یہ سب سے چھوٹی آیت۔ قرآن مجید کی ہمیں معلوم سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، احکامات کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ اس آیت کے بعد حکم تو کوئی نہیں نازل ہوا، لیکن آیتیں نازل ہوئی، نازل ہوتی رہی، حکم کوئی نہیں نازل ہوا۔ سب سے آخری آیت جس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا وہ کون سی ہے؟ بولو بولو نا۔ دین کو سیکھا کرو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں دین کو سیکھا کرو، علماء کے پاس۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سب سے آخری آیت ہے جس آیت کے بعد پھر اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ دوستو آج ہمیں صدیاں بیت جانے کے بعد معلوم کون سی آیتیں مکہ میں نازل ہوئی، کون سی مدینہ میں نازل ہوئی، کون سی بدر میں، کون سی حنین میں۔ ارے یہ بھی معلوم ہے کون سی آیتیں رات کے وقت نازل ہوئی، کون سی دن کے وقت نازل ہوئی، کون سی سردی کے موسم میں نازل ہوئی، کون سی گرمی کے موسم میں نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کے متعلق تم مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا یہ آیت کس وقت کس جگہ اور کہاں نازل ہوئی۔ کہو الحمدللہ آج دین ایسا محفوظ ہمارے پاس، قرآن ایسا محفوظ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی محفوظ، غور سے سنو، آپ کے ارشادات بھی محفوظ، آپ کی ادائیں بھی محفوظ۔ غور کرو، کسی ارشاد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا، صحابی نے وہ ارشاد بھی پہنچایا، وہ ادا بھی پہنچایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ارشاد تھا؟ وہ کئی ہیں، ایک ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، 2 کی کرے، تربیت کرے، دین سکھائے، بلوغت کو پہنچے، نکاح کر کے رخصت کر دے، وہ باپ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ اور صحابی فرماتے ہیں وَزَمَّ أَصَابِعَهُمَا، آقا نے دونوں انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، درمیان کی انگلی بڑی، میں نبیوں کے درجے پر ہوں گا، شہادت کی انگلی چھوٹی، وہ امتی کے درجے پر ہوگا، لیکن اسے اتنا
اللہ میرا قرب نصیب ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دنیا میں سچی غلامی اور جنت میں اللہ آپ کا قرب نصیب فرما دے. اور صحابہ کو اس کا کتنا اہتمام تھا. بخاری کی روایت ہے ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خادم رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھتے, وضو کا پانی, مسواک, دیگر چیزیں وہ مہیا کرتے. برسوں گزر گیا یہ خدمت کرتے کرتے. ایک دن آپ نے خوش ہو کر فرمایا ربیعہ مانگ, کیا مانگنا چاہتے تاکہ تیری درخواست کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں. تیری درخواست کو اللہ کے سامنے, اس لیے کہ دینے والا تو وہ ہے, داتا تو وہ ہے. داتا کون ہے بولو, دستگیر کون ہے, مشکل کشا کون ہے, حاجت روا کون ہے, الہ کون ہے. یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہو, میں تو چونکہ مدرس قسم کا آدمی ہوں اس لیے طالب علموں سے امتحان لینے کا اب تسی بھی پھنس گئے ہو. یہ جو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ, ترجمہ کرو تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ معبود الہ کا ترجمہ نہیں ہے, الہ کا مفہوم ہے. اردو میں اس کے لیے مناسب کوئی لفظ نہیں ہے, اردو کا دامن بڑا تنگ ہے. یہ مفہوم ہے. الہ کسے کہتے ہیں, اصل الہ کا مطلب کیا ہے؟ اہل لغت نے لکھا ہے, ہر مشکل میں غور سے سنو, یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. عقیدہ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں؟ الہ مانا ہے نا, تو الہ کسے کہتے ہیں؟ ہر مشکل میں, ہر مصیبت میں, ہر حاجت میں سب سے پہلی نظر جس کی طرف اٹھے وہ تمہارا الہ. سمجھ آئی؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ ہر مشکل میں, ہر حاجت میں, ہر مصیبت میں سب سے پہلی نظر جس کی طرف اٹھے وہ تمہارا. اب ذرا اپنا ایکسرے کرو. ایک آدمی یہاں سے کراچی جائے, پوچھو کراچی کس کے بعد ٹھہرو گے؟ کہتا ہے بتیرے دوست رشتہ دار بتیرے کسی کو ٹھہر جاؤں گا. پوچھو اگر وہ نہ ملے تو پھر کہتا ہے استاد جی پھر کوئی جنگل تو نہیں ہے نا, پیسے دی جیب بھری ہے, کسی ہوٹل میں ٹھہر جاؤں. پوچھو خدا نہ خواستہ عزیز و اقارب بھی نہ ملے, جیب بھی کٹ جائے, پھر کہتا ہے پھر اللہ مالک ہے. مسلمان کا عقیدہ دیکھا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ حالانکہ عزیز و اقارب موجود ہوں تو بھی مالک کون؟ اللہ کا نام چل لے پھر امریکہ ناراض ہو جانا. عزیز و اقارب موجود ہوں تو بھی مالک کون؟ کوئی بھی موجود نہ ہو تو بھی مالک کون؟ صحت ہے, تندرستی ہے, شباب ہے تو بھی مالک کون؟ بیماری ہے, بڑھاپا ہے, قسم پرسی ہے تو بھی مالک کون؟ دولت ہے, دولت کی فراوانی ہے, وسعت ہے تو بھی مالک کون؟ غربت ہے, قسم پرسی ہے تو بھی مالک کون؟ ہر حال میں مالک کون ہے بولو؟ مشکل کشا اور حاجت روا کون؟ میں کہہ رہا تھا حضرت ربیعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ مانگ, کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اپنی کوئی حسرت بتا, اپنی کوئی آرزو بتا, اپنی کوئی تمنا بتا, تاکہ تیری چاہت کو میں اللہ کے سامنے پیش کر دوں کہ دینے والا تو ہے. ادھر دیکھو, میں تو سب دیکھنا ہے, تو اس کو جو اور دیکھو. اب ربیعہ کو کتنا پیارا موقع ملا. درخواست پیش کرے امام الانبیاء تو قبولیت یقینی. ربیعہ نے کتنی پیاری چیز مانگی. عرض کرنا حضور میری اور کوئی حسرت نہیں, اور کوئی آرزو نہیں, اور کوئی تمنا نہیں, میں اپنی ساری حسرتوں کو سمیٹ چکا ہوں. میری پہلی حسرت بھی یہی, میری آخری حسرت بھی یہی, سالتوں کا مرافقت کا فی الجنہ, جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. جنت بھی ملے, آپ کا قرب بھی ملے, جنت بھی ملے, آپ کی زیارت بھی ملے, جنت بھی ملے, آپ کی رفاقت بھی ملے, جنت بھی ملے, آپ کا پڑوس بھی ملے. گویا ربیعہ کہہ رہے ہیں جنت کی وہ لمبی زندگی کیسے گزرے گی جس میں حضور کی زیارت نہیں ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے سن کر فرمایا او غیر ذالک. او غیر ذالک کا مطلب وہ ربیعہ کچھ اور مانگ لیا ہوتا. حضور فرما رہے اور ربیعہ کچھ اور مانگ لیا ہوتا. میرے آپ جیسا ہوتا نا تو پھسل جاتا, چلو حضور پھر بیری اٹن پلاٹ ہی مل جائے. میرے تو خیال سے جس طرح حضور فرما. لیکن ربیعہ تو بڑا پکا نکلا, کہنے لگے ہوا ذاک نہیں میرے آقا, کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, صرف جنت میں بھی نہیں, جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. تو فرمایا جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے, 2 کی کرے, میرے آقا نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا.
جو بات میں عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کرو کسی ارشاد کے موقع پر انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا، صحابہ کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، آپ کی ادا بھی پہنچائی، انگلی کو کھلا کر کے اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہن متعلقہ ہو کر بیوہ ہو کر بھائی کے دروازے پہ آ جائے اور بھائی اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، وہ بھائی اور میں جنت میں یوں ہوں گے، انگلیوں کو کھلا کر کے اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دست مبارک کو پلٹا دیا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی، تبسم فرمایا، سامنے کے دندان مبارک نظر آئے، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی، غصے سے رخ انور سرخ ہوا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی، آپ نے پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی، زمین پر لکیر کھینچی، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ کہیں صحابی کو آپ نے ڈانٹ والا جو پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ان کی دیانت پہ قربان جائیں، ارشاد بھی پہنچایا، وہ ڈانٹ والا پیارا جملہ بھی پہنچایا۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ادھر دیکھو، اور گھر بھی جا کے غلط دسے کرو، گھر صرف جلیبیاں تے ٹماٹر ہی نہ کھڑے کرو، یہ بھی کھڑے کرو، ہاں یہ بھی گھر والوں کو بتایا کرے۔ ابو ذر سے آپ نے فرمایا ابو ذر اگر کسی کا کلمے پر خاتمہ ہو گیا تو کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ جائے گا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے بدکاری کی۔ ابو ذر حیران، حضور اتنے بڑے بڑے گناہ پھر بھی جنت میں؟ سوالیہ انداز میں پوچھا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ چوری کری اور اگرچہ بدکاری پھر بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، مقصد یہ تھا سچی توبہ کر لی تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور سچی توبہ نہ کی کر سکا لیکن ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو کبھی نہ کبھی سزا بھگت کر جنت میں۔ تیسری دفعہ پھر ابو ذر وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر اپنی ناک مٹی میں کیوں نہ رگڑے پھر بھی جنت میں جائے۔ ابو ذر کی دیانت پہ قربان جاؤں، جب یہ ارشاد امت تک پہنچایا، یہ آقا کی ڈانٹ والا پیارا جملہ بھی پہنچایا، اس وقت میرے آقا نے مجھے فرمایا ابو ذر اپنی ناک مٹی میں کیوں نہ رگڑے پھر بھی جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں محبت والا جملہ ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل سے آپ نے فرمایا واللہ انی لحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت۔ حضور فرمایا معاذ اللہ کی قسم مجھے، یہ صحابہ کے مقدر ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں مجھے تیر پکڑا رہے تھے اور ہر تیر پر آپ فرما رہے تھے ارمی یا سعد فداک ابی امی، سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں، تیر پھینکو۔ ساری دنیا کہتی ہے حضور پہ میرے، اور حضور فرما رہے ہیں سعد سے، فرمایا سینکڑوں تیر آقا نے مجھے پکڑائے، ہر تیر پر فرمایا سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں، یہ پھینکو۔ یہ صحابہ کے مقدر ہے۔ فرمایا آپ غور کرو، سعد سے حضرت معاذ سے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ ہر نماز کے بعد اگلی بات سنو جو ارشاد ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہہ لو ایک دفعہ اللہم۔ دیکھو حضور نے کتنے اہتمام سے سکھایا، اللہم بولو بولو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، پھر کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، کوئی غلط یاد کر کے جاؤ نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اپنی بہترین عبادت پر میری مدد۔ اب ارشاد تو یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو، لیکن پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ اس ارشاد سے پہلے کیا فرمایا؟ مجھے آپ سے جاگ کے رہو نا ذرا، مجھے آپ سے۔ اب حضرت غور کرو، حضرت معاذ نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث پہنچائی، پہلے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث پہنچائی کہا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ 1400 سال سے جہاں آپ کا یہ ارشاد چلا رہا ہے، آپ کی محبت کا یہ بول بھی چلا رہا ہے۔
5 سال پہلے مدینہ منورہ میں تھے، مسجد نبی شریف میں ایک بزرگ تھے مولانا عبدالقادر سندھی، ان کی حدیث کی سند بڑی عالی تھی، علماء کو کچھ حدیثیں پڑھاتے تھے، ہم نے بھی ان سے حدیثیں پڑھی۔ یہی حدیث پڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو، اور میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ 1400 سال سے آپ کا ایک ایک ارشاد محفوظ ہے۔ آپ نے صحابہ کو زمزم پلایا، کھجور کھلائی، پھر ایک ارشاد سنایا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب حدیث پہنچائی، زمزم پلایا، کھجور کھلائی، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب حدیث پہنچائی، زمزم پلایا، کھجور کھلائی، پھر ارشاد پہنچا۔ وہی حدیث وہ بزرگ ہمیں عشاء کے بعد پڑھانے لگے، کہنے لگے یہ حدیث میں آپ کو فجر کے بعد پڑھاؤں گا، اس لیے کہ اس وقت میرے پاس کھجوریں نہیں ہیں، میں صبح کھجوریں لے کر آؤں گا۔ پھر فجر کے بعد وہ کھجوریں لے کر آئے، کھجوریں کھلائیں، زمزم پلایا، پھر وہ حدیث سنائی۔ اور میں آپ کو نہیں سناتا، نہ میرے پاس زمزم ہے نہ کھجوریں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد، ایک ایک ادا قیامت تک کے لیے محفوظ۔ آج یورپ کا کافر جھنجھلا کر کہ ان کے پاس تورات محفوظ نہیں، انجیل محفوظ نہیں، زبور محفوظ نہیں، ان کا ایک حافظ نہیں، اور قرآن کے 2.5 کروڑ سے زائد حافظ موجود ہیں، ان کے پاس اپنے نبی کی کوئی تعلیم محفوظ نہیں، کوئی معجزہ محفوظ نہیں۔ آپ کسی عیسائی سے کہیں اپنے نبی کو کوئی معجزہ دکھاؤ، نہیں دکھا سکتا۔ یہودی سے کہیں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی معجزہ بتاؤ، نہیں بتا سکتا۔ آپ سے کوئی کہے اپنے نبی کو معجزہ دکھاؤ، قرآن آپ کا وہ علمی معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ آپ دکھا سکتے ہیں؟ الحمدللہ دین محفوظ ہے اس انداز میں۔ آج وہ یورپ کا کافر اس سے گھبرا کر گستاخانہ کھا کے بناتے ہیں، لیکن ہم نے اسلام آباد میں بھی پروگرام میں کہا، یہاں بھی میں یہ کہتا ہوں یاد رکھو گناہگار سے گناہگار مسلمان ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہمارا بوڑھا بھی جوان ہے، ہمارا بچہ بھی جوان ہے، اور اس کو ہم اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہماری صلاحیتیں قربان ہو جائیں، جانیں قربان ہو جائیں، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت۔ وہ غازی علم الدین شہید نے جب اس گستاخ ہندو کو واصل جہنم کیا اور میاں والی جیل میں گئے، وکیل نے کہا غازی علم الدین کہہ دو جب میں نے اس کو واصل جہنم کیا میں ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ غازی علم الدین نے کہا زندگی میں ایک ہی کام تو ہوش میں کیا ہے، اس کا بھی انکار کر دوں؟ ساری زندگی بھی ہوشی میں گزاری ہے، ایک ہی کام تو ہوش میں کیا ہے، اس کا بھی انکار کر دوں؟ اور کہا کیسے انکار کروں، جب سے جیل میں آؤں ہر رات میں حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ہر رات میں حضور کی زیارت۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ناموس رسالت کا تحفظ کریں گے، آپ بھی لائے ہوئی ایک ایک ادا کو انشاءاللہ اپنے عمل میں لائیں گے، صحابہ کی ایک ایک ادا کو اپنائیں گے۔ اور آخری بات کہہ دوں، نیت کرو، یہ فتنے کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب دین پر چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے آگ انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل۔ آج بے دینی آسان، دینداری مشکل، بے حیائی آسان، حیا مشکل، بدعت آسان، سنت مشکل، ہاں آج حرام آسان، حلال مشکل، دین پر چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہی دور ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس دور میں علماء سے، مدارس سے، مسجد سے، مدرسے سے، صحابہ کی زندگی سے، اپنے اکابر سے، علماء سے تعلق کو پہلے سے مضبوط کریں گے۔ فتنوں سے بچنے کا یہی ذریعہ، اپنے بڑوں پر اعتماد کرو، ان کے راستے پر چلو، بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں۔ آج دنیا کا کافر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے توڑنا چاہتا ہے۔ آپ نیت کرو یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ، پہلے سے بڑھ کر کریں گے انشاءاللہ۔ مدارس سے مساجد، مدارس کو بھی دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ FATF بل لا کر جو مدرسوں کے ساتھ تعاون کرے گا حکومت اس سے پوچھے گی پیسہ کہاں سے لائے، علماء سے بھی پوچھیں گے، میں تو اسی پتر لگ دے ہو، معاونین ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے تو ہمیں کہاں سے بتائیں گے؟ ہاں کوئی ایک مدرسے والا دوسرے کو بتاتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوا۔ چلتے ہوئے حاجی صاحب میری جیب میں ڈال دیں پیسے، یہ بھی مدرسے کے لیے ہے، یہ ڈال دیں، میں ان کی جیب میں ڈال دوں، حکومت کیا کرے گی؟ اور یہ تمہاری خام خیالی ہے
اللہ نے دین کے مزاج میں لچک رکھی ہے. اسلام اتنا ہی ابھرتا ہے جتنا دبایا جائے. اور یہ تعریف پیش رو سے سبق حاصل کرو. مدرسوں کو تنگ کرنے والے تنگ ہو گئے. آج مشرف موٹے موٹے آنسو بہاتا ہے, کہتا ہے دبئی تو میرا وطن نہیں ہے, امریکہ تو میرا وطن نہیں ہے, مجھے آنے دو. آج وہ پاکستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتا. ملا آج بھی آزاد ہے, قیامت تک آزاد رہے گا. آج بھی قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ بلند ہوتی رہیں گی. اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے. نیت کرو ہم انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے, مدارس سے مساجد سے پہلے سے بڑھ کر تعلق رکھیں گے انشاءاللہ. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ دین پر جئیں گے اور دین پر مریں گے. آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. قرآن نے اپنے ورقوں پر ایک خاتون کا ذکر کیا جس نے اس وقت ضرورت ہے دین پر استقامت کی, اور فتنوں سے بچاؤ کا یہی ذریعہ ہے اپنے اکابر اور اپنے بڑوں پر اعتماد. مدارس مساجد سے تعلق ادھر ادھر آج ترقی کے نام پر, روشن خیالی کے نام پر, ماڈرنزم کے نام پر آج بہن بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے. حضور والی زندگی سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیت کرو انشاءاللہ دین پر جئیں گے. قرآن نے اپنے ورقوں پر خاتون کا ذکر کیا. وہ خاتون کون تھی؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ. فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا, انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا خدا میں ہوں, مصر کے دریا میرے حکم سے چلتے. ان اندھیروں میں اللہ نے آسیہ کو ہدایت دی, سچے رب پر ایمان لے آئی. فرعون کی خدائی کا انکار کیا, نہیں مانتی تجھے رب, تو جھوٹا ہے, تیرا اور میرا رب وہی ہے جو ہم دونوں کا پیدا کرنے والا. فرعون بڑا سٹ پٹایا, آسیہ کو پیکج دیا, اتنا سونا چاندی اور ڈالر لے لو, مجھے رب مان لو, عالمی اتحاد میں شامل ہو جاؤ. آسیہ نے کہا ایمان کوئی مولی گاجر نہیں جس کا میں چند ٹکوں کے بدلے سودا کر لوں. ایمان بیچنے کی چیز نہیں ہوتی, بچانے کی چیز ہوتی ہے, سنوارنے کی چیز ہوتی ہے, محنت کی چیز. نہیں مانتی تجھے. فرعون بڑا سٹ پٹایا. لوگوں نے بھی تانا دیا, خدا بنا پھرتا ہے, بیوی تو مانتی نہیں. اور یہ سیاسی لوگ گھر سے ووٹ نہ ملے پھر تو جان نکل جاتی ہے. فرعون نے فیصلہ کیا, آسیہ کو سولی پر چڑھا دیے, پکڑا, دیوار سے لگایا, بازو لمبے کیے, ان کے ہاتھ پاؤں اور بدن میں کیلے ٹھوکے. اس وقت حضرت آسیہ نے سچے رب کو پکارا. غور کرو, ایک طرف ظالم حکومت, ایک طرف کمزور خاتون جس کے بدن میں کیلے ٹھوکیں گے. قرآن نے آسیہ کی پکار کو اپنے ورقوں پہ نقل کیا. قیامت تک یہ پکار پڑی جاتی رہے گی. کیا کہا؟ عرض کرنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. عرض کرنے لگی اے میرے رب, میرے جن ہاتھوں نے کبھی تن کا بھی ٹیڑھا نہیں کیا تھا, میرے جو ہاتھ مخمل میں پلے تھے, میرے جن ہاتھوں پر کبھی گرد بھی نہیں پڑی تھی, آج تیرے دین کی محبت میں چھلنی ہو گئے. اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, اپنے پہلو اور پڑوس میں جنت میں میرا محل بنا دے اور پھر ان کی ظلم سے مجھے نجات دے دے. آسیہ کی یہ پکار سیدھی آسمانوں پر پہنچی. رب کریم نے فرمایا فرشتوں باقی لوگوں کو جنت کے محلات جنت میں پہنچنے کے بعد دکھائے جائیں گے, آسیہ کو جنت کا محل آج ہی دکھا دو. درمیان کے پردے ہٹ گئے, آسیہ کو جنت کا محل نظر آیا, روح پرواز کر گئی. فرعون کا باقی ظلم آسیہ کی ناش کے بعد اور کیا نوازا. امام الانبیاء, سید الانبیاء, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا. آپ نے فرمایا خدیجہ جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کرنا. خدیجہ چاہو حضور میں آپ کی پہلی بیوی اور میں ہی سب سے پہلے دنیا سے جا رہی ہوں, پھر جنت میں سوکن کہاں سے آ گئی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ فرعون کی بیوی آسیہ نے شاہی زندگی چھوڑ دی, مالات کو چھوڑ دیا, سونے چاندی کو لات مار دی, سر پر لباس چھوڑ دیا, بدن کو چھلنی کرا دیا, جان دے دی, لیکن دین کو نہیں چھوڑا. اللہ نے آسیہ کا نکاح جنت میں میرے ساتھ کر دیا. دنیا میں دشمن خدا کی بیوی, جنت میں محبوب خدا کی بیوی. اور کیا نوازا. آپ معراج کے سفر پہ آپ کی سواری بیت المقدس سے چلی, جبریل ساتھ ہیں, مصر قریب. آپ نے فرمایا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے, یہاں جنت کی خوشبو کیسی؟ جبریل ہمیں عرض کر حضور مصر قریب ہے, فرعون کی بیوی آسیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے.
میرے بھائیوں بزرگوں غور کرو، آسیہ کو یہ مرتبے کیوں ملے؟ اونچی ہیل والی جوتی کی وجہ سے، نئے ڈیزائن کے زیور کی وجہ سے، زرق فرق لباس کی وجہ سے، محل میں رہنے کی وجہ سے؟ نہ، دین پر سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے۔ دعا کرو اللہ ہمیں دین پہ جینا، دین پہ مرنا نصیب فرمائے، حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت نصیب فرمائے، اور آپ خوش قسمت والے سنت۔ ہماری دونوں آنکھیں سلامت ہیں، ایک آنکھ صحابہ کی محبت سے بھری ہوئی ہے، دوسری اہل بیت کی محبت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب اس کی توفیق دے۔ وقت ختم ہو گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔